السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیات کے اندر یہ چیز آ رہی ہے کہ حق و باطل کا ٹکراؤ کیوں ضروری ہے، تو اس سلسلے میں جنگ بدر کی بھی بات ہوئی، جنگ احد کی بھی بات ہوئی۔ یہ سارا سلسلہ اسی طرح سے چلا آ رہا ہے کہ جو اقوام اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی خداداد صلاحیتوں کی نشو و نما کرتی ہیں، اپنی قوت استعداد کو بڑھاتی ہیں اس کے قانون کی روح سے، تو وہ قومیں حق و باطل کے ٹکراؤ میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی، مشکل میں گھبرانا نہیں ہے، دلگیر نہیں ہونا، یہ ساری چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جو آج ہمارا جو لیکچر ہے 142 کے اوپر، اس کے اندر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جنتی معاشرہ یہ ایسے ہی کوئی آرام سکون کے ساتھ قائم نہیں ہو جائے گا۔ اس کے لیے تو باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ معاشرے میں باطل قوتوں نے بہت طاقت اور اقتدار حاصل کر رکھا ہوتا ہے۔ وہ قوتیں، خواہ وہ سیاسی ہوں جنہوں نے آمریت حاصل یعنی آمرانہ اقتدار حاصل کیا ہوتا ہے، یا انہوں نے معیشت کے اوپر قبضہ کیا ہوتا ہے، اس میں کیپٹلسٹ بھی آ جاتے ہیں، اس میں ربا کا کام کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، تو اس میں لوگوں کا معاشی استحصال یعنی ان کو ایکسپلائٹ کرنے والے معیشت کے طور وہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے اندر یہ تھیوکریٹ مذہبی پیشوا پریسٹ یہ بھی آ جاتے ہیں۔ انہوں نے بڑی طاقت، قوت، اقتدار حاصل کر رکھا ہوتا ہے اسٹیٹ کی سطح کے اوپر۔ ان کی مفاد پرستیاں ہوتی ہیں، انفرادی مفاد ہوتے ہیں، دین کے اندر اجتماعی مفاد ہوتے ہیں۔ اب دین کا نظام اگر کوئی جماعت لانا چاہتی ہے تو یہ ساری قوتیں قرآن کے اس نظام کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں جس کو قرآن الدین بولتا ہے، کیونکہ اس کی روح سے تمام انسانیت کو فائدہ پہنچنا ہوتا ہے، اور یہ انفرادی مفاد حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کے انفرادی مفاد کو ضرب لگتی ہے، چوٹ پہنچتی ہے، خطرہ لاحق ہوتا ہے، تو وہ پھر متحد ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر وہ جن کے پاس سیاسی اقتدار ہوتا ہے وہ بھی، جن کے پاس جو سرمایہ دار جاگیردار وہ بھی، اور جو مذہبی پیشوا وہ بھی، یہ ساری قوتیں، باطل کی قوتیں یہ کھڑی ہو جاتی ہیں اللہ کے دین کے اجتماعی نظام کے خلاف، جو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ان کی انفرادی مفاد پرستیاں ختم ہوتی نظر آتی ہیں ان کو، تو وہ پھر یونائٹڈ ہو جاتے ہیں، الائز ایک دوسرے کے بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام جو ہے جنتی معاشرے کا جو قیام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے تو تمہیں بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی، بڑی قوت حاصل کرنا پڑے گی، پھر کہیں جا کے یہ نظام قائم ہوگا اس دنیا کے اندر۔ اور آخرت کی جو جنت ہے وہ بھی اسی کے اوپر بیس کر کے بنے گی۔ جنہوں نے یہاں پر جنت بنائی ہوگی انہی کو آخرت کی جنت ملے گی نا۔ جنہوں نے یہاں پر کوشش ہی نہیں کی، اسٹرگل ہی نہیں کی، وہ ان کو بیٹھے بٹھائے اس دنیا میں جنت نہیں مل سکتی، اور آخرت میں تو بالکل ہی نہیں ملے گی۔ اس کے لیے تو جدوجہد چاہیے۔ تو یہ بنیادی چیز آپ سمجھیں۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ بڑے ہی قابل غور ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جدوجہد کے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ سوالیہ انداز ہے، جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم بڑے آرام سے بیٹھے ہو، کوئی محنت کوشش نہیں کر رہے، کوئی اسٹرگل نہیں کر رہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، نظام دنیا کا اور آخرت کا جنتی بن جائے گا۔
بالکل نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تو تمہیں حق اور باطل کا جو مارکے ہیں، وہ جو تصادم ہونے ہیں، ٹکراؤ ہونے ہیں، اس کے اندر تمہیں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا کہ تم اللہ کے نظام کو، یعنی دنیا میں اور آخرت کی یہ جو جنت ہے اس کو بنانے کے لیے، کریٹ کرنے کے لیے تم نے کتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ اس کے لیے تو پھر ٹکراؤ ہوگا، اس میں تم اپنا ٹیسٹ کرو گے کہ تم نے کس حد تک استعداد، کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، حالانکہ اللہ کے قانون مکافات نے ابھی نہیں جانا کیا؟ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جد و جہد کی۔ یہیں سے یہ جو جاہدو ہے، اس سے انہوں نے جہاد بنایا اور پھر جہاد میں قتال داخل کر دیا۔ یہ نہیں ہے، یہ مذہب کی روح سے ہو۔ تو جاہدو کا مطلب سٹرگل کرنا ہے، خود کو سٹیبل کرنے کے لیے، دشمن قوتوں سے لڑنے کی استعداد حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، یہ ہوتا ہے۔ یہ جو جاہدو کا لفظ ہے، اس کا معنی جد و جہد، سٹرگل کرنا۔ تو کہتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنتی معاشرہ قائم ہو جائے گا، حالانکہ اللہ کے قانون مکافات کی روح سے ابھی تو تم نے اپنا ٹیسٹ ہی نہیں لیا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ حق اور باطل کے ٹکراؤ میں تم حق کو ناکام کرنے کی کتنی تم نے صلاحیت حاصل کر لی ہے، ابھی تو تمہیں علم ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہارا ٹکراؤ ہی نہیں ہوا۔ یہ تو ٹکراؤ ہونے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے کتنی استعداد حاصل کی ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ہی اللہ کے قانون مکافات نے ابھی صابرین کو جانا ہے کہ تم میں سے صابرین کون ہیں، کہ جب جنگ کی سختی آئے گی، مشکل آئے گی، ظاہر ہے جنگ کی بڑی سختی ہوتی ہے، اور جنگ کے علاوہ بھی مشکل حالات ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں جنگ کے اندر ہی مشکل ہوتی ہے، جنگ کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اللہ کے قانون مکافات نے ابھی تو یہ بھی نہیں جانا کہ تم میں صابرین کو، کہ وہ تم میں سے کتنے لوگ ہیں، کون لوگ ہیں اور کتنی تعداد میں ہیں جو مشکل حالات میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے صابرین کے معنی، یہ نہیں کہ وہ مشکل میں مایوس ہو کر بیٹھ جائیں۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہو گئیں کہ وہ لوگ جنہوں نے جد و جہد کی، اور وہ لوگ جو مشکل حالات میں صبر کرنے والے ہیں، ان کو جاننا، یعنی یہ لوگ جان لیں کہ کیا ہم اگر کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم نے اتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ ہم ان کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں اور فتح پا سکتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہیں، یہ جاننا قوم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اللہ کے قانون مکافات کی روح سے، تاکہ وہ کہیں اپنے زوم میں، اپنے فخر و غرور اور تکبر میں مار نہ کھا جائے، ریلیکس نہ ہو جائے۔ جب ٹکراؤ کا وقت آئے تو وہ ہمت ہار کر بیٹھ جائے، مشکل وقت آئے تو وہ دل چھوڑ جائے۔ تو یہ چیزیں، اس سے تمہارا ٹیسٹ ہوتا ہے انسانوں کا، تاکہ تم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لو کہ کتنی تم نے صلاحیت حاصل کر لی ہے ان چیزوں کے اوپر اوور کم کرنے کی۔ تو اوورآل اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی باطل قوتوں کے ساتھ ٹکراؤ کے بغیر واضح نہیں ہو سکتا کہ تم نے ان دشمن پر غلبہ پانے کی کس قدر صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ لہذا جنت کی زندگی کو پانے کے لیے تمہیں اپنے کردار سے ثابت کرنا ہوگا کہ تم میں سے کون مسلسل جد و جہد کرتا اور باطل قوت کے ساتھ ٹکراؤ میں ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ تمہیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا،
اور یہ تو پھر اسی وقت ہی ہو سکتا ہے جب عملی طور پر تم میدان جنگ میں اترو گے، پھر پتہ چلے گا کہ تم نے کتنی کی جد و جہد جو ہے وہ کی ہے اور کتنا تم نے صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ تو اس طرح سمجھا رہا ہے، اس طرح سے تیار کر رہا ہے انسانوں کو۔ اب اس کے اندر تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ تیاری ہی تیاری ہے، ریلیکس تو نہیں ہے انسان۔ اس کے اندر تو ٹکراؤ کے لیے خود کو تیار رکھنا ہے، مشکل گھڑی کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا ہے کہ وہ ثابت قدم رہے، پہلے سے ہی تیار کر رہا ہے ذہنی طور پر۔ تو یہ چیزیں اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہیں۔ بڑی ہی قوموں کے یوں کہہ لیں قوموں کے بننے میں ان ضابطوں اور قوانین کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اسی آئیڈیالوجی، یہ جو آئیڈیالوجی قرآن پیش کر رہا ہے زندہ قوموں کے لیے کہ وہ کیسے زندہ ہوتی ہیں، شکست کھا جائیں تو کیسے اوورکم کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، مشکلات پر قابو پاتی ہیں، تو ان کے لیے قوانین، ضابطے، اصول دے رہا ہے بڑے ہی خوبصورت انداز اسلوب میں۔ تو قرآن کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔